ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصیت کی اپنے دونوں والدین کے بارے میں کہ احسان کرنا ہے۔ احسان یعنی بہترین سلوک۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے باوجود اٹھایا اور پھر اس کو جنا۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور پھر اس کو اٹھائے پھرا اور اس کو پلایا 30 مہینے تک۔ حتی اذا بلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ اس عمر تک پہنچ گیا کہ اب وہ اس کو سمجھ لیں بلغ اشدہ، ٹین ایجر بن گیا، یعنی ایک ینگ ایڈلٹ بن گیا، نوجوان بن گیا۔ وبلغ 40 سنۃ، اور پھر وہ آگے جا کر 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا۔ قال، پھر اس عمر میں جا کے اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرا رب مجھے یہ طاقت دے، میرے اندر یہ توفیق دے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکریہ کروں جو آپ نے میرے اوپر کی، وعلی والدیہ، اور جو آپ نے میرے والدین کے اوپر کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور کہ میں اچھے کام کروں جن سے آپ خوش ہوں، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کے معاملے میں میری سارے معاملے اولاد کے متعلق ٹھیک کر دے۔ انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف واپس لوٹتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں بے شک۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ تو یہاں شروع میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے، رائٹ۔ تو دعا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے شروع سے انسان کی جو شروعات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو خاص رول والدین کو دیا ہے اس کے بارے میں کچھ بات بتائی، لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ والد کے بارے میں کم بتایا، والدہ کے بارے میں زیادہ بتایا۔ والد کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا ہے دونوں والدین سے احسان کرنا۔ پھر ماں کے احسانات کا ذکر شروع ہو گیا کہ اس نے آپ کو پریگننسی میں آپ کو سنبھالا، اس کے بعد آپ کی ڈلیوری کی، اس کے بعد آپ کو بریسٹ فیڈنگ کی، اور پھر یعنی نشو و نما میں ماں کا کردار تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، باپ کا نہیں کیا۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے واضح طور پر تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہماری مدر نے ہمارے لیے کی تھی نا، وہ ہمیں یاد نہیں ہو سکتی۔ جو ان کی اصل کنٹریبیوشن ہے، جس میں انہوں نے اپنے جسم کو تکلیف دی، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، وہ اس وقت ہماری زندگی کے اس سٹیج میں ہوا جب ہمیں کچھ یاد نہیں۔ تو ہمیں اتنا پتہ ہے تصویریں دیکھ کے یا ویڈیوز دیکھ کے کہ ہم اتنے چھوٹے تھے یا یہ تھا اور ماما یہ کیا کرتی تھی، وہ کیا کرتی تھی، لیکن ہماری یادداشت میں نہیں ہے۔ والد کے احسانات یاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ بعد میں جا کر اس کی اصل کنٹریبیوشن بعد میں جا کر ہوتی ہے۔ وہ آپ کو ڈرائیو کر کے اسکول لے کے جا رہے ہیں، ٹرپ پہ لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے تحفے لے کے دے رہے ہیں، وہ کچھ جو باپ کر رہا ہوتا ہے وہ تو بعد میں ماں باپ دونوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ماں کی جو اصل کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا احسان کبھی زندگی میں واپس چکا نہیں سکتے، اس نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ ہم کچھ بھی کرنے کم ہے اس کی بدولت۔ تو وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو دی ہے، پہلے اس کا ہمیں احساس دلایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اس بات کے ذکر سے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شکر گزار ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے جو وہ بھول چکا ہے۔ اور آپ کو اس وقت جب آپ 40 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کے پیرنٹس اب بڑی عمر کے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، شاید وہ آپ کی شادی کی زندگی میں عمل دخل کر رہے ہیں، شاید پوتوں کی زندگی میں عمل دخل کر رہے ہیں، یا ان کے کوئی اور ڈرامے چل رہے ہیں، یا آپ کا کسی اور معاملے میں جھگڑا ہوا ہے، کچھ ہر طرح کے کانفلکٹس وغیرہ ہوتے ہیں فیملی میں۔ تو اس وقت انسان کیا بھول جاتا ہے کہ یہ وہی ماں ہے جس نے مجھے اتنے سال پہلے اپنی جسم کو قربان کر کے اس نے مجھے جنا تھا اور اس نے مجھے پلایا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو قربان کر کے میری خیریت اس کو اپنی خیریت سے زیادہ پیاری تھی، شروع سے اس نے مجھ سے اس طرح کی محبت کی ہے، بے لوث محبت کی ہے۔ تو وہ چیزیں انسان ایک خاص عمر میں آ کے بھول جاتا ہے، کیونکہ ہماری اپنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ باپ کی جاب ہے، فائنینسز ہیں، فیملی ہے، اور رسپانسبلٹیز ہیں، سوشل انگزائٹیز ہیں، مختلف قسم کی سٹریسز ہوتی ہیں، ہر طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز پول کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس درمیان میں پھر پیرنٹس بھی آپ پر زیادہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب پیرنٹس اب بڑی عمر کے ہو گئے ہیں تو وہ بھی زیادہ ڈیمانڈنگ ہو گئے ہیں، ان کے بھی مطالبے بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ کو کیونکہ ہر طرف سے ایک سٹریس آتی ہے تو پیرنٹس بھی ایک سٹریس ہی کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات جو اصل میں کی جا رہی ہے وہ ایک مڈل ایجڈ آدمی سے کی جا رہی ہے کہ اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو سٹیپ بیک کر کے پہلے اللہ نے ایک پرسپیکٹیو دیا کہ تم پہلے یہ یاد رکھنا جو چیز تم بھول گئے ہو کہ یہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اپنی اوقات کو ذرا انسان یاد رکھے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے آپ ہو سکتا ہے آپ کا کریئر جو ہے وہ ایڈوانس ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے والدین سے بھی زیادہ علم اور تعلیم حاصل کر لی ہے، آپ کی ڈگریز ہو گئی ہیں، آپ کی ریکگنیشن ہو گئی ہے، اور وہ پیچھے رہ گئے ہیں، سوشلی وہ پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ایک مقام ہے جس پر آپ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سوشلی دنیا آپ کو زیادہ سمجھ لے تو سمجھ لے، ان کے سامنے آپ صرف وہی بچہ ہیں جس کے لیے انہوں نے ساری قربانیاں کی تھیں۔
تو یہاں پہلی بات ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک، میرے رب مجھے اس بات کی صلاحیت دے، میرے اندر یہ توفیق ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. یعنی دیکھیے ایک خاص عمر میں آ کے کیونکہ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں نا، تو ہمارے سامنے روز صرف مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. یہ کام مکمل نہیں ہوا، یہ بل پے نہیں ہوا، یہ جھگڑا جو ہے یہ ریزالو نہیں ہوا، یہ کانفلکٹ ختم نہیں ہو رہا، یہ کیس چل رہا ہے، سارے یعنی ہر طرح کے مسائل. اور آپ کے سارے آپ کے ڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں نا. بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، اسپاؤس کو آپ کی ضرورت ہے، پیرنٹس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کو آپ کی ضرورت ہے، کو ورکرز کو آپ کی ضرورت ہے. ہر کوئی آپ پر کوئی نہ کسی قسم کا پریشر ڈال رہا ہے، اور وہ سارے چیزیں اکٹھی ہو کے آپ کو صرف وہ پرابلمز ہی لگتے ہیں کہ یہ ہر طرف پرابلم ہی پرابلم ہے، میں ہر ایک کو سنبھالتا رہوں اور میں بیچ میں پھنسا ہوا ہوں. اس سچویشن میں انسان کیا ہوتا ہے، بہت نیگیٹو، پیسمسٹک، اسٹریسڈ ہو جاتا ہے. اور اس کا توڑ یعنی یہ شکر گزار ہونا کوئی آٹومیٹک چیز نہیں ہوتی. اور یہ ٹھیک ہے نماز کے بعد یا کسی خاص موقع پہ ہم اللہ کا شکر کر دیتے ہیں، لیکن شکر گزاری اصل میں ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک ذہنیت ہے. اس ذہنیت سے انسان اٹھے، اس ذہنیت سے انسان اپنی جو جاگتی ہوئی زندگی گزار رہا ہے وہ گزارے. اس ذہنیت سے انسان سوئے کہ میں نے شکر گزار ہونا ہے، مجھے کس چیز کا شکر کرنا چاہیے ابھی اور آج. ان مسائل کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس کا مجھے شکر کرنا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، مجھے یہ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الاعراف کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خطبے میں بنو اسرائیل سے کہا کہ تمہارے رب نے یہ ڈیکلریشن کی ہے، یہ اعلان کروایا اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم تھوڑا سا بھی شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ سے زیادہ دے دوں گا. اور یہ بات کب کہی جا رہی تھی؟ جب بنی اسرائیل صحرا سے یعنی پانی سے گزر کے صحرا میں ہیں، نہ ان کے سر پہ کوئی چھت ہے، پیاسے مرنے والے ہیں، بھوکے مرنے والے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں، نہ وہ سارا گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں. اور اس ٹائم پر آپ کو توقع ہوتی کہ ان کو خطبہ ملے گا کہ وہ صبر کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی وحی دے کے کیا خطبہ کروایا ان سے کہ آپ شکر کریں، آپ کو اللہ مزید اور مزید دے گا. کیونکہ شکر کس چیز سے کریں؟ کتنی بڑی مصیبت سے نکل کے آئے ہو. ابھی اپنے سامنے تو مسائل ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی ہے، لیکن پیچھے جس مصیبت سے فرعون سے بچ کے آئے ہو نا، اس کا شکر کرو گے تو اللہ اور اس کے اگر جس نے وہ مصیبت بند کی ہے وہ اور دروازے بھی کھول دے گا. تو انسان جب اپنے سامنے مشکلیں دیکھتا ہے تو اس کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کون سی مشکلیں تھیں جو اللہ نے میرے لیے حل کی ہیں. پیچھے ہم بھول جاتے ہیں نا، اس وقت جب ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے تب وہی نظر آتی تھی، ساری دنیا غائب ہو گئی تھی، ساری کائنات جو ہے اس کا وجود نہیں تھا، بس میرا مسئلہ تھا میرے سامنے. جب اللہ نے وہ مسئلہ ہٹا دیا اور لائف آگے چل پڑی تو ہم اس مسئلے کے بارے میں بھول جاتے ہیں. مجھے یہ قوت دے میرا رب کہ میں ہمیشہ جس نعمتوں سے اس نے مجھے نوازا ہے، جس مصیبتوں سے اس نے مجھے نکالا ہے، میں اس کا شکر کرتا رہوں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، جو آپ نے میرے اوپر نوازی، وعلی والدیہ، اور آپ نے جو نعمتیں میرے والدین پر نوازی. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کا خیال نہ رکھا ہوتا، ان کو رزق نہ دیا ہوتا، ان کو صحت نہ دی ہوتی، ان کو عقل اور دین اور ہدایت نہ دی ہوتی تو میرا کیا بنتا؟ میں جو چیزیں آج انجوائے کر رہا ہوں، جو چیزیں میں اکمپلش کر چکا ہوں، وہ کیسے ہو سکتا تھا اگر میری تعلیم نہ ہوئی ہوتی، اگر میرے سر پہ چھت نہ ہوتی، اگر میرے پاس روٹی کپڑا نہ ہوتا. وہ جو کچھ آپ نے بلڈ کیا ہے، انسان کو کیا لگتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر بنایا ہے، میں نے ڈگری حاصل کی ہے، میں نے کام کیا ہے، میں نے بزنس شروع کیا ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے یہ اکمپلشمنٹس کی ہیں، میں نے یہ انویسٹمنٹس کی ہیں، میں. لیکن جو یہ میں ہے یہ اپنے والدین کے بغیر ایگزسٹ کر نہیں سکتا تھا. اور ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھیں جن کے ذریعے سے وہ آپ کی پرورش کر سکیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک انعام کیا. تو ان پر انعام اصل میں آپ پر بھی انعام ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے لیے ذکر کرتے ہیں تو فوراً وعلی والدیہ، اپنے والدین پر جو احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان کا بھی آپ ذکر کریں ساتھ. لوگ کتنے یہاں پر خاص کر امریکہ میں نے دیکھا ہے، اور جگہ پر بھی دیکھا ہے کہ والدین جو ہیں وہ آتے ہیں، کہیں پاکستان سے آتے ہیں، کبھی بنگلہ دیش سے آتے ہیں، کہیں کسی اور ملک سے آتے ہیں. یہاں کی سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں بڑا اٹس گونا بی اے گڈ ٹائم، بٹ یہاں پہ لائف بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. جیسے نیو یارک میں جب ہماری فیملی تھی اور فیملیز تھیں، اٹس اے ویری ہارڈ لائف، اٹس ویری ایکسپینسو. تو ہمارے والدین دو جابس کر رہے ہیں، ہر طرف سے پیسہ جوڑ کے گروسریز ہو رہی ہیں، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے اور وہ سارا کچھ کر کے کسی مشکل طریقے سے اپنی بچی کی، بیٹی کی فیسیں بھری جا رہی ہیں، اس کی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی گاڑی کہ وہ جاب پہ پہنچ جائے، کچھ کر لے.
وہ ساری چیزیں اتنی محنتیں کر کے لوگ یعنی پروفیشنل لوگ اتنے کام کر کے اتنا اپنے آپ کو سیکریفائس کر کے کہ ہمارے بچوں کا اچھا فیوچر بن جائے. اور وہ بچے جب تھوڑے سے ان کے اپنے پیسے بننے شروع ہو جاتے ہیں, ان کا کریئر ہو جاتا ہے, تو وہ ماں باپ کو ایسے گاربیج کی طرح نا, جیسے وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا. وہ سارے سال جو انہوں نے گزارے اس بچے کو ایک فیوچر دینے کے لیے, جب اس بچے کے سامنے تھوڑی سی لگژری آئی تو ماں باپ جیسے کوئی ایک انوئنگ سی کوئی ایک ایسی چیز جو بس چڑھانے کے لیے ہوتی ہے کہ خواہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیوں مجھے کال کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ٹائم گزارنے سے آپ کو سانس زیادہ بھاری ہو جاتی ہے. یہ کیا زیادتی ہے یہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم سے دعا کروائی ہے یہ کہ مجھے میری ذہنیت بدل دے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں واقعی شکر گزار بنوں, اور شکر گزار بنوں ان نعمتوں کا جو آپ نے میرے والدین پر کی, اور ہو سکتا ہے جو نعمتیں ان پر کی ان کی وجہ سے مجھ پر زیادہ نعمتیں ہوئیں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اور پھر مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے جن سے آپ خوش ہوتے ہیں. اور یہ جو صفہ ہے نا اس کی, ترضاہ فی محل نصب, یہ جو صفت ہے یہاں پہ, یہ بڑی پیاری چیز ہے. صرف یہی نہیں کہا کہ میں مجھے یہ صلاحیت دیں, مجھے یہ توفیق دیں کہ میں اچھے کام کروں. نہیں, اچھے کام ایسے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کانسیپٹ کہ یہ اچھی چیز ہے, ہماری اپنی مورالٹی بن جاتی ہے, آلٹرنیٹیو مورالٹی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں, میں نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے, میں نے کسی کو اس طرح جواب دیا ہے تو انہوں نے ٹھیک ہی دیا ہوگا, میں نے اس طرح رویہ کیا ہے تو ٹھیک ہی کیا ہوگا, میرے نزدیک جو میں کرتا ہوں وہ صحیح ہے, جو باقی سارے کرتے ہیں وہ سب غلط ہے. لیکن میرے رب مجھے اتنی توفیق دے دے کہ جب میں کچھ کرنے لگوں نا اور جو اچھا ہو, وہ اس کی تعریف کیا ہو کہ مجھے پتہ ہے میرے رب کے نزدیک یہ چیز اس کو راضی کرتی ہے. ایک لٹمس ٹیسٹ بن جاتا ہے. پھر آپ جو کرنے لگو گے, آپ کو اچھا لگے نہ لگے, آپ پہلے یہ پوچھو گے میرے رب کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں, یہ پوچھنے لگوں میں, یہ سٹینڈرڈ بن جائے میرا ہر عمل کرنے سے پہلے. سو یہ ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. اور اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اس سے ایک تو اپنے اندر میں چیک کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ واقعی اچھی چیز ہے کہ نہیں, یا صرف میری اپنی بنائی ہوئی, میرے دل نے کہا اچھی چیز ہے, میری فیلنگز نے کہا اچھی چیز ہے تو اچھی چیز ہے. میری فیلنگز نہیں ڈیسائیڈ کرتی, میرے جذبات نہیں یہ فیصلہ کرتے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے, وہ میرا رب کرتا ہے. میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے خوش ہے کہ نہیں.